अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहतसिम नज़ीर है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और जो पीटीआई का एहतजाज चल रहा है उस हवाले से मज़ीद डेवलपमेंट हुई हैं और हालात मज़ीद संगीन होते जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी कुछ खबरें आई हैं, उसमें भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस हवाले से भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करते हैं इस्लामाबाद का। मैं पहले एक बार फिर एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। पहले मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में भी आपको बताया था कि ये तासुर दिया जा रहा था कि इस्लामाबाद में अवाम का समंदर आया हुआ है। तो इस बात में कोई सदाकत नहीं है, अवाम का कोई समंदर नहीं था। अगर अवाम का समंदर होता तो जब अलीमा ख़ान को गिरफ़्तार किया गया था और उनकी बहन को गिरफ़्तार किया गया था तो इतनी आसानी से उन्हें गिरफ़्तार करके वो नहीं ले जा सकते थे। आपने वीडियो भी देखी होगी कि वो बिल्कुल आते हैं और साथ ही उन्हें पैदल लेके ही चले जाते हैं। मतलब कोई रेजिस्ट करने वाला वहाँ पर नहीं था, कोई लीडरशिप में से वहाँ पर मौजूद नहीं था। बस छोटे छोटे टोले वहाँ पर आते हैं और जैसे ही वो टोले वहाँ पर पहुँचते हैं कुछ तो उनमें से या भाग जाते हैं या कुछ की वहाँ पर गिरफ्तारियाँ कर ली जाती हैं। अब डी चौक की सूरत हाल के ऊपर आ जाते हैं। पहले मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू देता हूँ, इसके बाद थोड़ा सा इसको एनालाइज़ करते हैं। डी चौक की सूरत हाल मौजूदा ये है कि वहाँ पर पीटीआई की जानिब से तो ये तासुर दिया जा रहा है कि अवाम वहाँ पर मौजूद है, लेकिन जो वीडियोस सामने आ रही हैं जिस तरह की, उसमें यही देखा जा सकता है कि डी चौक पूरी तरह से खाली है और जो वो केपीके से काफिला आ रहा है वो अभी तक डी चौक नहीं पहुंचा। उसमें भी डेवलपमेंट हुई है, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, डी चौक की जो सूरत हाल है, वहाँ पर फ़ौज गश्त कर रही है और वहाँ पर जो आंसू गैस के शेल मिले हैं और जब उनकी तस्दीक की गई है तो वो एक्सपायर शेल थे और वो 2021 के शेल थे जो पीटीआई के कारकुनान के ऊपर बरसाए गए हैं इस बार। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि मामलात कितने संगीन होंगे मज़ीद। इसके बाद जनाब आगे चलते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आपको पता है कि वो इस बार पूरा चार्ज लेकर आए हैं और वो पूरे भरपूर तरीके से आए हैं और उन्होंने आगाज़ में ही कहा था कि इस बार मैं किसी को माफ़ी नहीं दूंगा और इन्हें आ लेने दें, मैं देख लूँगा। मोहसिन नकवी साहब ने इस्लामाबाद में पोली क्लिनिक अस्पताल का दौरा किया, चूँकि जो पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए थे तकरीबन 80 से 90 की तादाद बताई जाती है जो ज़ख्मी हुए थे और उनकी अयादत के लिए वो वहाँ पर आए थे। उन्होंने कहा कि जी शरपसंदों के हाथों ज़ख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़ख्मी पुलिस एहलकारों के बुलंद हौसले को सराहते हुए कहा कि आपने शरपसंदी के बावजूद तहम्मुल का मुजाहिरा किया। कानून की अमलदारी के लिए आपने फ़र्ज शनासी के आला मिसाल कायम की। आप इस्लामाबाद पुलिस के बहादुर सपूत हैं और हमें आप पर नाज है। और इसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने यह भी कहा कि जो गिरफ्तारियां तकरीबन की गई हैं ना, ये सुबह तक तकरीबन 1500 से ज़ायद गिरफ्तारियां, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 2000 से ज़ायद गिरफ्तारियां कर ली गई हैं और सुबह तक 60 अफगानी शहरी बताए जा रहे थे। लेकिन अब जो खबरें और मोहसिन नकवी साहब ने जो ये प्रेस टॉक की उसके अंदर बताया कि जी 120 अफगानी शहरी भी मौजूद हैं जो ये 2000 हमने गिरफ्तारियाँ की हैं। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि अफगानी शहरी भी वो पीटीआई के एहतजाज में मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सारी हुदूद उबूर कर रहे हैं। उनके काफ़िले से पुलिस पर फायरिंग की गई है जिसके नतीजे में 80 से 85 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए और इस तरह की खबरें भी आई हैं कि जो दूसरा काफ़िला है उधर से भी शेलिंग की गई है। अब वो या तो ख़रीद के शेल लाएँ या कहीं ना कहीं से उन्हें शेल मिले हैं जिसके बाद उन्होंने पुलिस के ऊपर शेल बरसाए और उसके बाद ये जो 80 से 85 पुलिस एहलकार हैं जो ज़ख्मी हुए हैं। और आपको याद होगा कि अली अमीन गंडापुर ने एक स्टेटमेंट दी थी कि आप एक गोली चलाएंगे तो मैं 10 गोलियाँ चलाऊँगा और अगर आप एक बम मारेंगे तो मैं आपको 10 बम मारूंगा। और ये बात अब कहीं ना कहीं सच भी साबित हो रही है अगर वहाँ से शेलिंग की गई है। और उसके बाद वज़ीर दाखिला ने कहा कि पीटीआई शंघाई ताउन तंजीम इजलास को सबूतार करने की साजिश कर रही है, लेकिन हम उसे ऐसा करने नहीं देंगे। इस सब की ज़िम्मेदारी वज़ीर आला केपीके पर आयद होती है। उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं। अच्छा जी, मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में भी आपको बताया था कि विफाक की जानिब से रब्ता किया गया अली अमीन गंडापुर से। अब इस बात में कितनी सदाकत है ये पीटीआई की जानिब से तासुर दिया जा रहा था। अब आ जाते हैं जी अली अमीन गंडापुर के हवाले से। कल तक उन्होंने एक जगह पे स्टे किया था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि जी बैरिस्टर सैफ की जानिब से पैगाम दिया गया था कि इन्होंने यहीं से रवाना होना है और इन्होंने डी चौक पहुँचना है। और अब तक जब तक हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अली अमीन गंडापुर साहब जनाब डी चौक तो नहीं पहुँचे, लेकिन इस्लामाबाद की हदूद में जब वो दाखिल हुए तो रास्ते उन्हें बहुत हद तक क्लियर मिले, लेकिन वो डी चौक के बजाय केपी हाउस चले गए। अब कारकुनान इस बात पर बड़े नाराज़ भी हुए कि आपने डी चौक आना था और आप जनाब केपी हाउस चले गए। अब वहाँ से भी 3-4 किस्म की खबरें आ रही हैं। एक तो जनाब इसके अंदर कुछ डेवलपमेंट हुई है और अभी ये ताज़ा डेवलपमेंट हुई है, आपको इस हवाले से भी बताते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ गैर कानूनी असला और शराब बरामदगी केस में अदालत ने नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ गैर कानूनी असला और शराब बरामदगी केस की समाअत हुई। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बारा कऊ में मुकदमा दर्ज है जिसकी समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर हुसैन जैदी ने की। मुतअद्दिद मरतबा अदालती तलबी के बावजूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अदालत पेश न हुए। अदालत ने हुक्म दिया कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर अदालत में पेश किया जाए। अब इस हवाले से तजाद पाया जा रहा है। कुछ कह रहे हैं कि जी केपी हाउस से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो खबर यहाँ तक कंफर्म की गई है कि केपी हाउस में रेंजर दाखिल हुई है और पीटीआई वालों ने अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, पीटीआई वालों ने ये कंफर्म किया है
کہ علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر لیا گیا. اور یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے. علی امین گنڈاپور جنہوں نے ڈی چوک آنا تھا خان صاحب کے آرڈر پہ چونکہ احتجاج کیا جانا تھا, تو اب انہیں گرفتار کر لیا گیا اور اس کی باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی کی جانب سے تصدیق کر دی گئی ہے. اس سے پہلے تضاد پایا جا رہا تھا, کہا جا رہا تھا کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے, حکومتی ذرائع کہہ رہے تھے کہ انہیں گرفتار نہیں کیا گیا, لیکن کچھ خبریں آ رہی تھی کہ جی انہیں گرفتار کر لیا گیا. لیکن آپ کو بڑی بریکنگ نیوز یہ دے رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کو اب گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کی تصدیق پی ٹی آئی والوں نے کی ہے. اور اسلام آباد میں جو جرنلسٹ اس وقت کوریج کر رہے ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ علی امین گنڈاپور کو کے پی ہاؤس سے گرفتار کر لیا گیا ہے. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ علی امین گنڈاپور کی گرفتاری ہو گئی. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے گزشتہ ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ علی امین گنڈاپور اگر اس بار آگے آئے تو حکومت کی طرف سے بڑا سالڈ قسم کا ریئیکشن آئے گا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب پہلے 8 گھنٹے گزار کے آئے تھے, ان سے پہلے بھی نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ کہاں پر تھے, اور انہوں نے جو وہ لا اینڈ آرڈر والی ایک میٹنگ کا بتا کے بہانہ بنایا تھا, اور میں نے آپ کو اس وقت کہا تھا کہ اگر یہ آگے آئے تو حکومت ایک بڑا سالڈ قسم کا ریئیکشن دے گی, اور وہ ریئیکشن ہوا اور انہیں گرفتار کر لیا گیا. اور یہ پہلی بار تھی جب وہ اپنے جو منزل تھی اس کی طرف بڑھ رہے تھے لیکن وہ منزل تک نہیں پہنچے اور انہیں رستے سے ہی گرفتار کر لیا گیا. اب اس خبر کی تصدیق پی ٹی آئی نے کی ہے اور علی امین گنڈاپور کو گرفتار کیا ہے, لیکن حکومتی ذرائع ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی باضابطہ طور پر گرفتاری نہیں کی گئی, انہیں ہاؤس اریسٹ کیا گیا. اب دیکھتے ہیں اس کے اندر مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. آرمی کو اختیار دے دیے گئے. میں اس حوالے سے آپ کو بتا رہا تھا, ایک پورا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جس کے اندر کچھ پوائنٹس ہائی لائٹ کیے گئے. ایک تو آرٹیکل 245 کے تحت آرمی کو اسلام آباد میں لایا گیا, اور پھر اس نے گرد و نواح میں گشت بھی کی. جو انہیں اختیار دیے گئے ہیں, انہیں اختیارات یہ دیے گئے ہیں کہ پہلے تو آپ نے جناب ایک تو روکنے کی کوشش کرنی ہے, اور اول ترجیح آپ کی ہونی ہے کہ آپ نے انہیں روکنا ہے. دوسرے پوائنٹ میں انہیں کہا گیا ہے کہ جی اگر وہ نہیں رکتے تو آپ کے پاس کوئی بھی ہتھیار ہے, جیسے ڈنڈا ہو گیا, تو آپ نے ان سے کوشش کرنی ہے کہ انہیں روکے. یہ آپ کو میں لبے لباب دے رہا ہوں. اوورآل یہ ایک پورا بڑا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اگر آگے سے آپ کے اوپر فائرنگ کی جاتی ہے تو جوابی فائرنگ آپ بھی کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑی خبر ہے, اور یہ ایک بہت بڑا جو اختیار ہے وہ آرمی کو دے دیا گیا ہے. اگر دوسری جانب سے کہا گیا کہ اگر آپ کے اوپر اسٹریٹ فائرنگ کی جاتی ہے تو آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ اسٹریٹ فائرنگ بھی ان کے اوپر کر سکتے ہیں, اور یہ آرمی کو اب اختیار باقاعدہ طور پر دے دیا گیا ہے. اس کے بعد جناب ان کو موبائل ڈیوائسز اور ٹریکنگ ڈیوائسز بھی یوز کرنے کا اختیار دیا گیا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قافلہ اس وقت کس جانب ہے اور کس جانب آ رہا ہے اور کتنی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں, اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر وقتی طور پر وہاں پر پولیس اہلکار نہ موجود ہو اور رینجرز یا آرمی ہی موجود ہو تو وہ بندے کو گرفتار بھی کر سکتے ہیں وہاں پر, چونکہ پولیس نے گرفتار کرنا ہوتا ہے. اور یہ جو اختیارات میں آپ کو جو بتا رہا ہوں نا, یہ صرف آرمی کو نہیں دیے گئے بلکہ پولیس کے پاس بھی یہ اختیارات ہیں کہ اگر آپ نے پہلی کوشش کرنی ہے کہ انہیں روکنے کی کوشش کرنی ہے, اگر وہ نہ رکے تو آپ نے ڈنڈوں سے روکنے کی کوشش کرنی ہے, اور اگر اس کے بعد آپ کے اوپر فائرنگ کی جاتی ہے تو آپ نے بھی جوابی فائرنگ کرنی ہے. یہ پولیس کو بھی اختیار دیے گئے. اچھا جی, اس کے بعد اب اس نوٹیفیکیشن کے بعد شہباز گل صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جی فوج کو مجسٹریٹ کے اختیارات دینے کا خط جاری. انہوں نے کہا کہ فوج جو کوئی مارنے کے اختیارات دیے گئے ہیں, خط میں عقل سے طاری لوگ ہماری فوج کو اپنے شہریوں کے خلاف اکسانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی شہری پرامن رہیں, آپ کو ڈرانے کے لیے ایسے خط جاری کیے گئے ہیں. دوسری طرف ہم فوج سے بھی توقع کرتے ہیں کہ وہ اس کی مذمت کریں گے. اب میرا خیال ہے کہ شہباز گل صاحب کو یا تو قانون کا نہیں پتہ کہ جو فوج کو لایا گیا ہے وہ آرٹیکل 245 کے تحت لایا گیا ہے اور صوبے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے انہیں لایا گیا ہے. اب ایک تو یہ جناب انہوں نے ٹویٹ کیا. اس کے بعد ایک جو اور بے وقوفی جو پی ٹی آئی کی جانب سے کی گئی ہے اور اس کا بڑا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے, بیرسٹر سیف جو ہے مشیر خیبر پختونخوا, انہوں نے جناب ایک پیغام دیا اور پیغام بڑا دلچسپ ہے, آپ نے غور سے سننا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ایس سی او کے اجلاس میں جو تشریف لا رہے ہیں انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم انہیں پاکستان کی سرزمین پر خوش آمدید کہتے ہیں. ہم اجلاس میں آنے والوں کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جن چوروں کے ساتھ تو مذاکرات کر رہے ہیں ان کی کوئی ساکھ نہیں ہے, لیکن اب پاکستان آ رہے ہیں تو ہمارے معزز مہمان ہیں. بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر صاحب ضرور آئیں, ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم جے شنکر کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے احتجاج میں شرکت کریں اور ہمارے کارکنوں سے خطاب کریں اور دیکھیں کہ پاکستان کی جمہوریت کتنی مضبوط ہے جہاں ہر کسی کو احتجاج کا حق حاصل ہے. کیونکہ اگر پاکستانی مضبوط ہوگا تو اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا تو شاید بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی اچھے ہوں گے اور اس خطے میں امن بھی برقرار رہے گا. اب انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے کس طرح کی اسٹیٹمنٹ دی ہے, جوش خطابت میں یہ بول بیٹھے کہ یہ انڈیا کے وزیر خارجہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں اور ہمارے احتجاج میں جناب بیٹھ کے خطاب کریں. اور آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ انہوں نے کس طرح کی اسٹیٹمنٹ دی ہے. اگر ہم اس سے اندازہ لگائیں انڈیا میں جو پارٹیز ہیں اس وقت, وہ ہمارے وزیر خارجہ کو کبھی اس طرح کی دعوت دیں گے کہ آپ آ کر ہمارے جو احتجاج یا جلسے ہو رہے ہیں وہاں پر بیٹھ کے آپ خطاب کریں؟
مطلب یہ جوش خطابت میں یہ میرا خیال ہے ان کے منہ سے نکل گیا ہے. اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ رؤوف حسن صاحب کے اوپر یہ الزامات لگائے جاتے تھے کہ وہ بھارتی جرنلسٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں, باقاعدہ طور پر ان کی چیٹس بھی لیک کی گئی تھی. اچھا جی, اس کے بعد پھر شہباز گل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے جناب بیرسٹر سیف پر بڑی تنقید کی. اور نہ صرف شہباز گل صاحب نے بلکہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی لگ رہا ہے کہ سیف نے آج عسکری ناشتہ کیا ہے اور ان کے کہنے پر پی ٹی آئی کے خلاف یہ بیان دیا ہے. یہ انتہائی واہیات اور تھکا ہوا بیان ہے. سیف کو اتنا زیادہ استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا, قابل مذمت. پی ٹی آئی وفاقی پارٹی ہے, ہندوستان وزیر کا کیا کام ہمارے اندرونی معاملات سے. اب انہوں نے تو باقاعدہ طور پر ان کے تنقید بھی کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ میرا خیال ہے کہ وہ فوج کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور وہاں سے وہ ساری باتیں پڑھ رہے ہیں اور جو انہیں پڑھایا جا رہا ہے وہی وہ بتا رہے ہیں. اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا ہے کہ جی if Barrister Saif has said that what's been attributed to him, I dissociated myself and PTI from his statement. PTI struggle for democratic values and an independent judiciary is our domestic calling. We expect all those who uphold human rights to support us, not oppressive regimes. اب انہوں نے بھی جو ہے اس کے اوپر بیرسٹر سیف کے اوپر بڑی تنقید کی ہے اور کسی حد تک یہ جائز بھی ہے. وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ جوش خطابت میں میرا خیال ہے کہ وہ بول گئے ہیں اور وہ جو انڈیا کے وزیر داخلہ ہیں ان کو کہہ بیٹھے کہ آپ یہاں پر آئیں اور آ کر ہمارے احتجاج میں جناب خطاب کریں لوگوں کے ساتھ. اب ان ساری صورتحال سے تو لگ یہ رہا ہے کہ معاملات مزید سنگین ہوتے جا رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس بار جو احتجاج کیا جائے گا اس کے اندر حالات مزید سنگین ہوں گے اور جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اور جس طرح سے گرفتاریاں کی جا رہی ہیں, آپ دیکھیں کہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں اور پی ٹی آئی نے اس بات کی تصدیق کی ہے. البتہ حکومتی ذرائع ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ہاؤس اریسٹ کیا گیا ہے, تو اس بات میں ابھی بھی تضاد پایا جا رہا ہے. ایک جانب کہہ رہی ہے کہ گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن دوسری جانب کہہ رہی ہے کہ گرفتار نہیں کیا گیا. اب دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علی امین گنڈا پور اس بار آگے آئے تو حکومت کی طرف سے بڑا سالڈ قسم کا ریئیکشن آئے گا اور وہ ریئیکشن آیا. اب دیکھیں اس سب میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اس سب میں نقصان ہو رہا ہے عوام کا. اس سب میں نقصان ہو رہا ہے جو عام عوام باہر سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے, جو گرفتاریاں دے رہی ہے, جو ڈنڈے کھا رہی ہے, جو ربڑ کی گولیاں کھا رہی ہے, جو آنسو گیس شیل جن کے اوپر برسائے جا رہے ہیں ان کو نقصان ہو رہا ہے. اس سب میں نقصان اسلام آباد اس وقت بند ہے اسکولز کا ہو رہا ہے. اس وقت نقصان ہاسپٹلز کا ہو رہا ہے جہاں مریض, اگر کوئی مریض ہے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ ہاسپٹل نہیں جا سکتا, ڈاکٹر کیونکہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اس کے بعد نقصان ہو رہا ہے آئی ٹی سیکٹر کا. تو یہ میٹرو بس بند ہے. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ لوور مڈل کلاس جو طبقہ ہے اس کو کن مشکلات کا سامنا ہو رہا ہوگا. میں ہر ولاگ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دونوں سائڈ کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ آپ جو یہ اتنی ایکسٹریم پوائنٹ پہ چلے گئے اور آپ ایک دوسرے کے خلاف اس حد تک چلے گئے کہ آپ عوام کو بھول گئے. مطلب میں آج عطا اللہ تارڑ صاحب کی ایک پریس کانفرنس تھی, اس کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ جی آ لینے دیں انہیں, ہم دیکھ لیں گے اور دیکھ لیتے ہیں یہ آتے ہیں کہاں پر. مطلب وہ جوش خطابت میں ایسی باتیں کر رہے ہیں, حالانکہ وہ انفارمیشن سیکٹری ہیں, انہیں تو چاہیے کہ معاملات کو ٹھنڈا کرنا چاہیے. میں دونوں جانب سے کہوں گا, میں کہوں گا کہ یار آپ دیکھیں کہ عوام کا اس کے اندر کیا قصور ہے. مطلب یہ قصور ہے کہ وہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں. حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ معاملات کو ٹھنڈا رکھے. وہ ان کو اگر عمران خان سے ملاقات بھی کرنی پڑے تو وہ ملاقات کریں, کیونکہ یہ ملک کا سوال ہے اور یہ دونوں جماعتیں ملک سے بڑی نہیں ہیں. ان دونوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے. چونکہ آج لاہور میں بھی مینار پاکستان میں احتجاج کرنا تھا اور لاہور کی بھی جو شاہراہیں تھیں وہ تقریباً کل رات سے ہی بند کر دی گئی تھی کنٹینرز لگا کر, اور اس کے بعد گرفتاریاں لاہور کے اندر بھی دیکھی گئی. جو پی ٹی آئی کی وکلاء ٹیم ہے اس کے اندر بڑی گرفتاریاں کی گئی ہیں آج بھی, اور یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے جو اسلام آباد میں صورتحال ہے. اور جناب فوج کو بھی یہاں پر طلب کر لیا گیا اور یہاں پر وہاں پر تو جو وزیر داخلہ تھے ان کی ٹیریٹری کے اندر سارا کچھ اسلام آباد اور پنڈی آتا تھا, انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا. لیکن جو پنجاب حکومت ہے انہوں نے لاہور کے اندر بھی جناب جو ہے وہ فوج کو طلب کر لیا. اب اس کے اندر مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا. آپ کی کیا رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اب تک کے لیے اتنا, اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.